لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اے جی اے ہاں جی یہ اچھا اچھا چلو ٹھیک۔ آمین آمین۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ اللہ اکبر لا الہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ میں خطبہ ثابت ہے، تو یہ نماز جو ہے سنت بھی ہے واجب بھی ہے، خطبہ جو ہے یہ سننا سنت ہے۔ تو شریعت مطہرہ کے اندر صحیح الاسناد متفقہ بات جو ہے وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے نماز پڑھی جائے گی، بعد میں خطبہ دیا جائے گا، اور عید الفطر کے بنسبت یہ خطبہ جو ہے یہ ذرا نہ اتنا زیادہ طویل ہوتا ہے نہ اتنا زیادہ مختصر ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر احکام بیان کرنے ہوتے ہیں۔ کچھ احکام میں نے پہلے بیان کر رکھے ہیں اور کچھ مختصر سے ہیں، وہ میں انشاءاللہ بعد میں عرض کر دوں گا۔ تو نماز پڑھ کے، کیونکہ لا علمی کی بنا پر سلام جب ہم پھیرتے ہیں نا تو یوں سمجھتے ہیں کہ بس عید ہو گئی ہے، پھر بعض اوقات جن بھائیوں کو علم نہیں نہ ہوتا وہ گھروں کی طرف جل پڑتے ہیں، تو اس وجہ سے خطبہ سننا سنت ہے۔ عید کے بعد، نماز کے بعد خطبہ ہوگا، اس کے بعد دعا ہوگی۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ 4 منٹ باقی ہیں۔ اللہ اکبر 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 اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم اللهم حاسبني حسابا يسيرا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا
أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. یہ آیہ مبارکہ سورۃ الحج سے 36 اور 37 پڑھی ہے. اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں. مختصر اور جامع الفاظ پر یہ خطبہ ہے، غور سے سماعت فرمانا. والبدن جعلناها لكم من شعائر اللہ، اور قربانی کے اونٹوں میں سے ہم نے تمہارے لیے شعائر اللہ قرار دیا. والبدن جعلناها لكم من شعائر اللہ لکم فیہا خیر، اس میں تمہارے لیے خیر ہے. یعنی قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شعائر اللہ قرار دیا، اس میں تمہارے لیے خیر ہے، اس میں تمہارے لیے فائدے ہیں. آگے فرمایا فاذکروا اسم اللہ علیہ صواف، یعنی قربانی کرتے وقت صواف قطار باندھ کر جب اللہ کے نام پر قربان کریں تو فاذکروا اسم اللہ، تو قطار باندھ کر ان پر فاذکروا اسم اللہ، اللہ کا نام لو. آگے فرمائے فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب آپ اللہ کا نام لے کر ذبح کرو گے. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب یہ پہلو کے بل گر پڑیں تو آگے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ، تو پھر اس میں سے خود بھی کھاؤ اور قناعت گر کے بیٹھ رہنے والوں کو بھی کھلاؤ. اسی طرح آگے فرمایا والمعتر کا معنی ہے کہ سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ اور سوال نہ کرنے والوں کو بھی کھلاؤ. اسی طرح اللہ ذوالجلال والاکرام سورۃ الحج کے اندر آگے ارشاد فرماتے ہیں کذالک سخرناها لعلکم تشکرون، اسی طرح ہم نے ان کو تمہارے زیر تابع کر دیا ہے. کذالک سخرناها، ہم نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے لیے مطیع کر دیا ہے. لکم، تمہارے لیے، ٹھیک ہے. تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو، تاکہ تم شکر ادا کرو. آگے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، نہ تو قربانیوں کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں اور نہ خون. لن ینال اللہ لحومها، نہ تو اللہ کو گوشت پہنچتا ہے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اور نہ اللہ کو خون پہنچتا ہے. آگے فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اگر اللہ کو پہنچتا ہے تو تقویٰ پہنچتا ہے. اللہ کو پہنچتا ہے تو تقویٰ پہنچتا ہے. برادران اسلام، عید الاضحیٰ جو ہے آج ماشاءاللہ ہم 21 جولائی 2021 کو ادا کر رہے ہیں. تو عید الاضحیٰ جو ہے ذوالحجہ کے مہینے میں آتی ہے. ذوالحجہ کے، اور یہ جو ذوالحجہ کا مہینہ جو ہے حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. یہ ذوالحجہ والا مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہے، یہ بخششوں کا مہینہ ہے اور مغفرت کا مہینہ ہے. یہ ذریعہ ہے، بخشش کا بہانہ ہے یہ مہینہ جس کا نام ذوالحجہ ہے.
اس ذوالحجہ کے اندر دو عظیم کام کیے جاتے ہیں. کیا بلا؟ دو عظیم کام کیے جاتے ہیں، ایک حج اور ایک قربانی، اور یہ ایک ہی گھر کی طرف سے ہے، بلکہ حج اور قربانی ایک ہی گھرانے کی یاد دلاتی ہیں. وہ گھرانہ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے. قربانی جو ہے یہ ہمارے جد امجد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے. اسی طرح میرے بھائیوں، یہ ادا جو ہے ہر مسلمان بڑی خوشی کے ساتھ اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ ادا کرتا ہے اور اپنے جانوروں کو قربان کر کے جد الانبیاء کی سنت کو زندہ کرتا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتا ہے. یقیناً سیرت ابراہیم کا جب ہم مطالعہ کریں گے تو ہمیں حوصلے کا سبق ملتا ہے، برداشت کا سبق ملتا ہے، صبر کا سبق ملتا ہے، اطاعت کا سبق ملتا ہے، فرما برداری کا سبق ملتا ہے، قربانی اور ایثار کا اور جان نثاری کا سبق ملتا ہے. تو آپ کہیں گے وفاداری اور اطاعت کیسے؟ اب رب کا قرآن ہے، سورۃ الصافات ہے، اس کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا تھوڑا سا مکالمہ بیان کرتے ہیں. جب باپ نے اپنے بیٹے کو کہا انی ارا فی المنام، میں نے ایک خواب دیکھا ہے. کیا دیکھا ہے؟ خواب دیکھا ہے. انی اذبحوک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر، تو بتا، فانظر ماذا ترا، تیری رائے کیا ہے؟ فانظر ماذا ترا. قال یا ابت افعل ما تؤمر، بیٹا بھی تو سعادت مند بیٹا تھا نا. اسماعیل ذبیح اللہ، اس نے کہا یا ابتی، اے میرے پیارے ابو جی. یا ابتی کا جو ترجمہ جو میں نے اپنے ناقص قلم کے مطابق کیا ہے نا، تو اسماعیل علیہ السلام نے اپنے بابا کو کیا کہا؟ اے میرے پیارے بابا جی. یا ابتی افعل ما تؤمر، آپ در گزریے، ما تؤمر، جس چیز کا تجھے حکم ہے دیا گیا ہے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے. تو دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اور پھر بیٹے کے سامنے پیش کیا، بیٹے کے سامنے پیش کیا، اور بیٹا بھی سعادت مند تھا. بیٹے نے کہا ابو جی اگر اللہ کا حکم ہے تو گر گزریے. یہ جو صحیح بخاری میں جو تفصیلی حدیث ہے نا، یہ میں بات خطبات جمعہ کے اندر عرض کروں گا، لیکن قرآن کی یہ آیت دلیل ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو سیرت جو ہے یہ بہت سارے پہلوؤں پر انسان کے ایمان کو اجاگر کرتی ہے. اسی طرح جب قربانی کرنی ہے نا تو صرف اللہ ہی کے لیے کرنی ہے، اللہ کے علاوہ، یعنی اللہ کے نام پر کرنی ہے، اللہ کے لیے کرنی ہے. اور یاد رکھو اگر اللہ کے علاوہ کسی اور جگہ یا کسی اور نام یعنی غیر اللہ کے نام پر اگر آپ جانور قربان کریں گے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائی ہوئی شریعت کے اندر اس کو ملعون کہا گیا ہے. تو ماشاءاللہ آج آپ نے جانور قربان کرنی ہے، اس کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ نیت ہے. کیا ہے؟ نیت ہے. اور وہ نیت کیا ہونی چاہیے؟ قربانی کی قبولیت کے لیے جو شرط ہے وہ کیا ہے؟ خلوص نیت ہے کہ ہم نے اللہ کے لیے اس جانور کو قربان کریں.
دلیل انا اعطیناکل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر انا اعطیناکل کوثر، یقیناً ہم نے آپ کو حوض کوثر دیا اور بہت کچھ دیا۔ انا اعطیناکل کوثر فصل لربک وانحر، تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی گر۔ تو لہٰذا اخلاص نیت کا ہونا ضروری ہے۔ اچھا، ان شانئک هو الابتر، بلا شبہ تیرا دشمن لاوارث اور بے نام و نشان ہے۔ یہ اخلاص نیت پر پہلی دلیل۔ اب اخلاص نیت کے لیے دوسری دلیل کیا ہے؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ اے پیغمبر اعلان کر دیجئے میرا جینا، میرا مرنا، میری زندگی، میری موت للہ رب العالمین، اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو یہ دو ہو گئی دلیل۔ تو میرے بھائیوں، اسی طرح قربانی ان لوگوں کی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے جو نیک ہوتے ہیں اور متقی ہوتے ہیں۔ آپ بھائی پوچھ رہے تھے کہ بے نماز کی قربانی کا شرعی حکم کیا ہے، تو میں نے عرض کیا کہ ایک کلمہ گو مسلمان ہے، نماز ادا کرتا ہے، یعنی مستقل نمازی نہیں، کبھی پڑھتا ہے کبھی چھوڑ دیتا ہے، تو یہ بندہ، اس بندے کی قربانی کا حکم اللہ کے ذمے ہے، اللہ قبول کرے یا نہ کرے۔ کیوں؟ اس بندے کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ ایک بندہ مطلق طور پر نماز نہیں پڑھتا، لیکن نماز کو مانتا ہے کہ نماز فرض ہے، لیکن نماز کو ادا نہیں ادا کرتا، تو یہ سن لو مطلق طور پہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کی قربانی مردود ہے، اس کی قربانی مردود ہے اور اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ اس بات کو اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھا لو۔ تو میں عرض کر رہا ہوں قربانی اللہ ان لوگوں کی قبول کرتا جو نیک اور متقی ہوتے ہیں۔ دعا کرو اللہ مجھے اور آپ کو بھی نیک اور متقی بنا دے۔ اب اگلی جو اہم بات ہے وہ یہ ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو آدم کے جو دو بیٹے جو تھے نا، قابیل اور حابیل کے حالات جو بالکل سچے ہیں نا، وَاتْلُو، ان کو پڑھ کے سناؤ، ان کو تلاوت کر کے سناؤ۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، جب ان دونوں نے اللہ کی جناب میں کچھ نیازیں چڑھائیں تو ایک کی نیاز قبول ہو گئی، مطلب ایک کی قربانی قبول ہو گئی۔ اسی طرح دوسرے کی وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، دوسرے کی قبول نہ ہوئی، تو پھر قابیل حابیل سے کہنے لگا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے قتل کر دوں گا، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، تو دوسرے بھائی نے کہا یقیناً اللہ قربانی قبول کرتا ہے پرہیزگاروں کی۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، آج عید کا دن ہے، آج عید کا دن ہے، مسلمانوں کی خوشی کا دن ہے۔ حقیقی خوشی یہ ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ وہ کس بات پر ہو رہا ہے۔ یقیناً اس بھائی کی عید ہے جس کے گناہ معاف ہو گئی۔ اب دو گزارشات اور ہیں۔ اب آپ نے اپنا جانور اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے، تو اب ان قربانیوں کا مقصد کیا ہے، اب ان قربانیوں کی فضیلت کیا ہے؟
تو اب قربانی کی فضیلت کے بارے کے اندر جتنی روایات آتی ہیں وہ پایہ ثبوت تک نہیں پہنچتی. ایک روایت ایسی ہے جو آپ کے سامنے میں پڑھ کے سناتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما عمل ابن آدم یوم النحر عملا احب الی اللہ من اراقۃ دم. اب یہ حدیث کو ذرا غور سے سننا. یوم النحر کے اندر شامل ہونے والوں اور خطبہ ذوالحجہ ادا کرنے والوں، نماز عید الاضحیٰ میں شامل ہونے والوں، ما عمل ابن آدم یوم النحر عملا احب الی اللہ من اراقۃ دم وانها لتأتی یوم القیامۃ بقرونها واضلافها واشعارها. اب امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما عمل ابن آدم یوم النحر. آج کا جو ذوالحجہ کی جو آج 10 تاریخ ہے اس کو یوم النحر کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے. آج کے دن کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں سوائے جانور قربان کرنے کے. احب الی اللہ. آج کے دن جو عمل کرو گے، آج کے دن جس عمل سے میرے اللہ محبت کریں گے، آج کے دن جس عمل سے میرے اللہ پیار کریں گے، آج کے دن جو آپ عمل کرو گے احب الی اللہ، یہ عمل میرے رب کو جو پیارا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ احب الی اللہ، احب الی اللہ من اراقۃ الدم. وہ خون بہانا ہے. کیا ہے؟ ثابت ہوا ہے اس حدیث سے کہ آج کے دن جو آپ جانور قربان کرو گے، جو خون بہاؤ گے، یہ عمل میرے رب کو بڑا پیارا ہے. یہ عمل میرے رب کو بڑا پیارا ہے. آپ نے بڑے جانور بھی قربان کرنے ہیں، چھوٹے جانور بھی قربان کرنے ہیں، لیکن ان جانوروں کو جو آپ قربان کرو گے یا وہ جانور جو قربان ہونے والا ہے، اس کے بارے کے اندر پیغمبر رحمت نے ارشاد فرمایا تھا وَإِنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ. یہ جانور ذبح ہونے والا وَإِنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ آئے گا قیامت والے دن. یہ ذبح ہونے والا جانور ہے، قیامت والے دن آئے گا. اللہ کے رسول کی حدیث بتا رہی ہے، اللہ کے رسول کا فرمان بتا رہا ہے. اللہ یہ ذبح ہونے والا جانور قیامت والے دن کیا لے کے آئے گا؟ حدیث کے الفاظ ہیں، سچے الفاظ ہیں، دل کی تختی پہ نوٹ کرو. وَإِنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَضْلَافِهَا وَأَشْعَارِهَا. یہ جانور کھرو سمیت آئے گا. کس کے ساتھ؟ کھرو سمیت آئے گا، چمڑے سمیت آئے گا اور سینگوں سمیت آئے گا یہ جانور. وَإِنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اسی طرح وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ فَطِيبُ بِهَا. فرمایا کہ یہ جانور سینگوں، کھروں اور بالوں سمیت آئیں گے اور خون کے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں ایک مقام ہوتا ہے، سو تم فطیبو بہا نفسن، اس قربانی کو خوش دلی کے ساتھ ہے کیا کرو. جب امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو جب یہ بات بتائی تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ان قربانیوں کا مقصد کیا ہے؟ ان قربانیوں کا مقصد کیا ہے؟ تو امام کائنات فرماتے ہیں یہ تمہارے باپ ابراہیم جد الانبیاء کی سنت ہے. کس کی سنت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. پھر صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ہمارا تیسرا سوال ہے کہ ان قربانیوں سے ہمیں کیا ملے گا؟ تو نبی مکرم فرماتے ہیں کہ ہر بال کے بدلے نیکی ہوگی. اسی طرح صحابہ کہنے لگے اون کے بدلے کے اندر ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا بھیڑ کی اون کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی. تو یہ ہے قربانی کی فضیلت. اچھا اب آپ نے جانا ہے اور کپڑے چینج کرنے ہیں اور جانور کو ذبح کرنا ہے، جانور کو ذبح کرنا ہے. اب امام کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ نے جانور کو قربان کرنا ہے، جانور کو قربان کرنا ہے، اس سے پہلے آپ نے چھری اچھی طرح چھری کو اچھی طرح تیز کر لینا ہے. چھری کو
اچھی طرح تیز کر لیں۔ حضرت شداد بن اوس کہتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا ان اللہ کاتب علی الاحسان، اللہ نے احسان کو ہر ایک چیز کے اوپر فرض قرار دیا ہے۔ اسی طرح فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ، جب آپ نے کسی کو قتل کرنا ہے دیت کے بدلے کے اندر تو پھر اچھی طرح قتل کرو، یہ نبی مکرم کا فرمان ہے۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، جب آپ نے اسے ذبح کرنا ہے قربانی کے جانور کو تو اچھی طرح ذبح کرنا ہے۔ اسی طرح فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفَرَتَهُ، تم میں سے جس نے بھی جانور قربان کرنا ہے شرط کیا ہے، پہلے چھری کو اچھی طرح تیز کرنا ہے۔ کہ کیا کرنا ہے بھائیوں؟ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفَرَتَهُ، شفر عربی کے اندر چھری کو کہتے ہیں، اچھی طرح چھری کو تیز کرنا ہے۔ وَلْيُرِ، چھری اتنی تیز ہونی چاہیے، وَلْيُرِ ذَبِیحَتَهُ، جب آپ جانور ذبح کریں تو جانور کو سکون پہنچے۔ اسی طرح لیکن چھری کو جانور کے سامنے نہیں تیز کرنا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے جس نے ایک بکری لٹائی ہوئی تھی اور اب اس کے گردن پہ پاؤں رکھا ہوا تھا، بکری اس کو دیکھ رہی تھی اور وہ بھائی چھری تیز کر رہا تھا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ رک گئے، آپ نے اپنے ختم نبوت والے زبان سے فرمایا افلا قبل ھذا، تو نے پہلے ایسا کیوں نہیں کیا؟ افلا قبل ھذا او تريد ان تمیتھا موتات، کیا آپ کئی بار اس کو مارنا چاہتے ہو؟ تو اس حدیث سے بھی یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ چھری جو ہے وہ جانور کے سامنے تیز نہیں کرنا۔ تیسری بات یہ ہے آپ نے ہاتھ سے جانور ذبح کرو تو یہ زیادہ مستحب ہے، ثواب ہے۔ اب جانور کو ذبح کیسے کرنا ہے؟ مسنون طریقہ تو یہ ہے کہ پہلے آپ جانور کو دائیں کروٹ پہ لٹائیں، پہلے آپ جانور کو ذبح کرنے کے مسنون طریقہ یہ ہے اسے بائیں کروٹ لٹانا ہے، میں نے پہلے دائیں کہا، بائیں کروٹ لٹائیں، اپنا پاؤں اس کی گردن پہ رکھیں اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے دائیں ہاتھ سے چھری چلا دیں، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اس کے بعد قربانی کا جو گوشت ہے اس کے حصے متعین کرنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے نہیں، لیکن جو قرآنی آیات ہے نا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِيَ وَالْمُعْتَرَّ، اسی طرح دوسری آیت کے اندر جو الفاظ ملتے ہیں وہ بھی یہ ہے کہ قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ، رشتہ داروں اور ملاقاتیوں کو بھی کھلاؤ، سوال کرنے والے اور نہ کرنے والوں کو بھی کھلاؤ۔ تو اگر آپ مطلب ہے آپ کا اپنا جانور ہے، آپ اس کو گوشت جمع کرنا چاہتے ہیں، ذخیرہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ جمع بھی کر سکتے ہیں۔ کلو وتزودوا وادخروا، یہ دلیل ہے، اس سے خود بھی کھاؤ، کلو واطعموا وتزودوا وادخروا، جمع بھی کر سکتے ہو اور زیادہ راہ بھی لے سکتے ہو۔ آخری گزارش ہے کہ آپ قربانی کی کھالیں جو ہیں وہ آپ جس طرح قربانی کے گوشت کو نہیں بیچا جا سکتا اسی طرح قربانی کی کھالوں کو بھی نہیں بیچا جا سکتا۔ تو آپ سے گزارش ہے آپ کی جو قربانی کی کھالیں ہیں یہ آپ کا اپنا مدرسہ، اسی مدرسے کو جمع کروانی ہیں۔ اگر آپ خود پہنچا دیں تو جزاک اللہ، اگر آپ خود نہ پہنچا سکیں آپ ہمیں متنبع کریں، ہاں جی کبینہ صاحب کو آپ بتائیں تو انشاءاللہ کبینہ آپ سے وہ قربانی کی کھال وصول کر لے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا گیا جو سنا گیا اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اب آخر میں دعا ہوگی، دعا سے پہلے ایک گزارش ہوگی، ماشاءاللہ اسی مدرسے کا پیغام
میرے نام پر چینل ہے اس کو سبسکرائب کرو، انشاءاللہ ملتا رہے گا، میں اور آپ صدقہ جاریہ کا حصہ بھی بنیں، اس قرآن و حدیث کو زیادہ سے زیادہ آگے پھیلائیں۔ الحمدللہ آمین یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلبنا وطهر اعیننا وسدد لساننا واسلل سخیمة صدورنا، اللهم استر عوراتنا وآمر روآتنا، اللهم انا نسألك الہدى والتقى والعفاف والغنى۔ یا اللہ جتنے فوت شدگان ہیں سبنا کی بخشش فرما، میرے مولا سبنا کی مغفرت فرما، میرے مولا سبنا کی قبروں کو نور علی نور فرما، تحت نگاہ وسیع اور عزت کو شادہ فرما، میرے اللہ عذاب قبر سے محفوظ فرما، میرے اللہ کروٹیں کروٹیں جنت نصیب فرما، میرے اللہ جن بھائیوں نے آج اپنے جانوروں کو تیرے بارگاہ میں تیرے راستے پر قربان کرنا ہے، اللہ ان بھائیوں کی قربانیاں اپنے بارگاہ میں قبول فرما، میرے مولا ذریعہ نجات کا سبب بنا، میرے مولا ہم سبنا کو نمازی بنا دے، غازی اور مجاہد بنا دے، قرآن و حدیث کی بات کو سننے اور پھیلانے والا بنا دے، اللہ ہم کمزور ہیں، ہماری کمزوریوں کو معاف فرما، اللہ ہم خطا کار ہیں، اللہ ہماری لفظ و شوں پہ نظر ثانی فرما، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ تیرے در کے علاوہ اور کوئی ایسا در نہیں جو معاف جس سے جا کر معافی طلب کی جائے، میرے اللہ تیرے علاوہ اور کوئی در نہیں، آج ہم یوم النہر کے دن تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کے بیٹھے ہیں، مولا ہمیں معاف فرما دے، مولا ہمیں تیرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دے، میرے مولا جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے، میرے مولا جو قرض دار ہیں میرے اللہ قرضوں سے خلاصی عطا فرما دے، جو بے روزگار ہیں میرے مولا اپنے فضل سے انہیں کاروبار عطا فرما دے، میرے اللہ انہیں غنی فرما دے، دکھیوں کے دکھوں کو دور فرما، مصیبت زدہ بھائیوں کی مصیبتوں کو دور فرما، وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میری طرف سے تمام بھائیوں کو تقبل اللہ منی و منکم۔